جی ریکارڈنگ پر لگا دیں. جی سر شروع ہوگی جی ریکارڈنگ. ہو گیا. جی سر ریکارڈنگ شروع ہو گئی آواز سر. نہیں میری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی دوسری نشست ہے اور اس میں ایک سجیشن رکھوں گا کہ ہم اعوذ باللہ جب پڑھتے ہیں تو کوئی ایک دفعہ گن کے نا اس کے بعد شروع کر دے سارے اور اسی طرز پہ کریں جس طریقے سے کیسر بھائی یا کوئی اور گائیڈ کرنے والا وہ کرے. آئیے پڑھتے ہیں آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی پیارے ساتھیوں اور باقی جو بھی سن رہے ہیں، یہ جو رکوع ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے دی ہیں. ایک چیز تو وہ پیدا کر دی کہ اگر کسی کے پاس بھی وہی نہیں آتی، نہیں پہنچتی، تو یہ دنیا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اگر اس پر غور و خوض کرے گا، اس پر فکر و تدبر کرے گا، سوچے گا، آگے آئے گی اللہ تعالیٰ انظروا باقاعدہ حکم دے گا کہ بھئی تم باقاعدہ دیکھو ان چیزوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہیں پہنچتا ہے آدمی، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں پہنچتا. اور میں دوبارہ کا یہ کہوں گا کہ دو چیزوں کے تعلق کو ضرور دیکھیں جو کہ بالکل الگ الگ ہیں، اور ایک کا کرم ہے دوسرے پر. ایک خالق ہے، اور خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا. اور اس پیدا کرنے کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہے، کوئی جگہ بھی ہے، کوئی انسان بھی ہے، کوئی جاندار بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی مخلوق ہے. اس کی مخلوق. بالکل وہ ہے مخلوق. شرک یہ ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالی کی صفات دے دینا، اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ الحمدللہ ہر جگہ پہ کہتا ہے میں علیم ہوں، الرحمن ہوں، رحیم ہوں، غنی ہوں، جی العزیز ہوں. اور وہ بھی صفات لا متناہی ہیں، لا متناہی اور مطلق، جن کی کوئی حد نہیں. ایک تو وہ ذات ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کا کچھ حصہ اللہ نے چاہا تو وہ جس کو جتنا دینا تھا وہ دے دیا. اسی کے اندر رسول ہیں، اسی کے اندر انبیاء ہیں، اور اسی کے اندر باقی افراد جتنے بھی ہیں وہ ہیں. آئیے ذرا یہ ذہن میں دیکھتے ہیں. پہلی جو مثال دی تھی 95 کے اندر، وہ یہ دی تھی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھو صرف ایک دانہ وہ تمہارے گھر کے اندر ہوتا ہے، اور گٹھلی وہ تم آم کی گٹھلی یا اور کچھ گٹھلیاں ہوتی ہیں یا کھجور کی بھی گٹھلی مطلب وہ لگاتے ہیں، اور وہ جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں کئی بوٹے ہیں وہ منتقل کر دیتے ہیں. تو میں نے چونکہ وہ منظر دیکھا ہے خاص طور پر گٹھلی کھجور کی کا، تو وہ ان لوگوں کی غذا تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک دانہ اور ایک گٹھلی جو کہ اگر پڑے رہیں تو ان میں سے کوئی چیز نہیں نکلے گی، لیکن یکدم ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر جاتی ہے اور پانی اوپر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.
کہ ہر ایک چیز کو ہم نے جعلا، ویسے لفظ ہے وہاں، ویسے ترجمہ زندہ کرتے ہیں، جعلا کا مطلب بنایا، زندہ رکھا. تو یہ اب وہ پانی کا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ جس نے وہ پانی نیچے زمین کے اندر اتارا. زمین کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ جس نے وہ زمین بنائی. ورنہ کتنے ہی دانے ہوتے ہیں، کتنی گٹھیاں ہوتی ہیں، وہ زمین کے اندر جاتی ہیں اور ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلا بتاتا ہے کہ یہ کبھی غور کرو کہ دانے کو اور گٹھلیوں کو کون پھاڑنے والا ہے، کہ وہ یکدم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور درمیان میں جو ان کا سوراخ ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک کونپل نکالتا ہے. وہ کونپل جو ہے نا، اس کے لیے لفظ ہے یہاں قادر لفظ آئے گا، لیکن اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کونپل. اور اس کونپل سے کے اندر ایک بڑا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جو اپنے اپنی مدت کے حساب سے 6 مہینے سے لے کر ابھی بھی شالمار باغ میں جائیں گے تو وہاں بہت پرانے درخت آم کے یا دوسرے وہ ہیں، جتنی بھی مدت اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے. اور پھر کہا کہ مردہ چیز ہوتی ہے ساری، تو اور اس میں سے اللہ تعالیٰ زندہ کو نکال لیتا ہے. ایسا ہی ہے، یہ تو کتنی ہی چیزیں ہیں. شرمپس ایک ایسی چیز ہے، شرمپ اگر آپ نے دیکھا ہو ریگستان کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو شرمپس وہاں مطلب ہوتے ہیں، وہ 1000 سال کے بعد بھی جب بارش ہوگی تو وہ انڈے، مزے کی بات یہ ہے، پڑتے ہیں اور اس کے اندر خود دیکھا ہم نے کہ وہ شرمپ مچھلیوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے وہ تیرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ چیز جو تھی یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اللہ کی قدرت. ہاں، یہ خالق کی پہچان ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگ زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مار بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ فانا تؤفکون، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، راستہ گم ہو گیا ہے. توفکون کہ کافی سارے معنی ہیں، ہم نے کہا تھا کہ کہاں بھٹکے پھرتے ہو. اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں 96. اور یہ بھی دنیا کی آیات ہیں، دنیا کی نشانیاں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت مضمر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی لفظ پہلے والا، فالق الاسباح. اب اسباح کا سمجھ رہا ہے، یاد رکھیں اسباح یہ صبح کی جمع نہیں ہے، یہ اس میں مصدر ہے. یہ کون سا ہے؟ اس میں مصدر. اب اس میں مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی کھانا مصدر ہے، کھانے والا اس میں مصدر آ گیا جی، کھایا، کھائے گا، جتنے بھی لفظ بنتے ہیں وہ سارے کے سارے مصدر سے بنتے ہیں. اور اس کو مصدر کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان میں سے باقی چیزیں بھائی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس میں سے نکلتے ہیں، مصدر نکلنے کی جگہ ہوتی ہے. تو یہ اسباح مطلب یہ سمجھ لیں کہ صبح کا جب وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ طلوع ہونے کا وقت جو پہلی کرن نکلتی ہے، ماشاءاللہ سارے ہی ہم میں سے گاؤں کے لوگ ہیں، بہت کم ہوں گے جو ہمارے یہاں کے ہوں گے، سورج کا نکلنا دیکھا ہوگا. وہ جو سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسباح، صبح کا کرنے والا. جی، جی، صبح کا کرنے والا. کرنے والا. اب مصدر کیا بنا؟ صبح کا ہونا، صبح کا طلوع ہونا. تو فالق کا ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں، ایک تو ہے پھاڑنے والا. اب یہاں کیا پھاڑ رہا ہے اور صبح ہو رہی ہے؟ اندھیرا. اندھیرا، بالکل. تو میں اس کا ترجمہ ذرا بریکٹ کے اندر، اندھیرے کو پھاڑنے والا اور صبح کرنے والا ہے. فالق الاسباح کا ترجمہ کیا گیا جی؟
اندھیرے کو پھاڑنے اندھیرے والا اور کو صبح کرنے پھاڑنے والا. والا ورنہ اگر میں کیوں کر رہا ہوں، اس وجہ سے فالق الاسبا اگر کریں گے کہ وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے تو وہ بھی اندھیرے میں سے پھاڑے گا، ایسا ہی ہے صبح کی روشنی کو پھاڑنے والا، پھاڑ کر نکالتا ہے. جی، روشنی نہیں پھاڑتا، وہ اندھیرے کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے روشنی نکلتی ہے. جی، جی وہ پھٹنے والی چیز جو ہے وہ، تو بہرحال ہم اس کے دونوں ترجمے کریں گے کہ وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کرنے والا ہے. کون سا ترجمہ پسند کریں گے؟ اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کرنے والا. صبح کرنے والا ہے. یہ ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر مصدر بھی آ جاتا ہے اور فالق کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے. اندھیرا آپ نے اپنے پاس سے لگایا، اگر کوئی وہ پھاڑ کر صبح کرنے والا ہے تو ہم اس کو بھی ایکسپٹ کریں گے اپنے کیسر بھائی یا ساتھی جو بھی ہمارے اساتذہ کرام تیار ہو رہے ہیں. پہلی جی چیز. اب یہ بتاؤ کہ یہاں سوال وہی چیز کہ کوئی اللہ کے علاوہ یہ کام دنیا کے اندر دیکھا ہے آپ نے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے؟ نہیں سر، ناممکن. نہیں ہے، لیکن کام ہوتا ہے، کام کام ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے اس کا کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، یہ اللہ کرنے والا. آگے جی، پھر کیا ہے؟ سارا دن صبح ہوتی ہے، تھک جاتے ہو تو وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس میں حالت ہے جی. وَجَعَلَ اس کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل، اور اس نے بنایا اور اس نے بنایا، مفعول ہے اللیلہ، رات کو رات کا، اور اس نے بنایا رات کو، سکنا سکون کے لیے. آرام کرنے کی، آرام کرنے کا وقت. سکنا آرام کرنے کا آرام وقت. کرنے کا وقت. ہاں، آرام کرنے کا ذریعہ، آرام کرنے کا وقت. تو اس میں دیکھنے کون سا کرنا ہے، ذریعہ وقت. وقت زیادہ بہتر ہے، آرام کرنے وقت کا ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ یہ وقت ہی ہیں. آگے جی کیا بنایا؟ والشمس والقمر حسبانا. اب شمس کے معنی بھی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے سولر، اب جی لیونر کیلنڈر، اور ایک ہوتا ہے سولر کیلنڈر. جی ایسا ہے نا، جنوری فیبروری ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا کیلنڈر ہے. والقمر لیونر کیلنڈر چاند کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ہی پیدا کیے ہیں اور بنایا، ساتھ آئے گا. اور سورج اور چاند کو بنایا حسبانا، حساب کرنے کا ذریعہ. کیا؟ حساب کرنے کا ذریعہ. اب وہ کیا حساب ہم کرتے ہیں کہ آج ایک دن ہو گیا ہے، ایک سیکنڈ ہو گیا ہے، آج مہینہ گزر گیا ہے، ہفتہ گزر گیا ہے، سال گزر گیا ہے، عمر گزر گئی، کرتے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی. تو اب ترجمہ کریں گے ہم، ذریعہ یہاں بھی آ رہا ہے. تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ اور سورج اور چاند کو حساب کرنے کا ذریعہ بنایا. اب ڈاکٹر صاحب خوش ہو رہے ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر. ڈاکٹر صاحب میں نے کیوں خوش کیا آپ کو؟ جملہ بنا دیا نا. جی سر. جی جی. تو اس اللہ نے رات کو آرام کرنے کا ذریعہ، سورج اور چاند کو حساب کرنے کا ذریعہ بنایا. ذرا کہہ دیں. اس اللہ نے بنایا رات کو آرام کرنے کا ذریعہ اور سورج اور چاند کو حساب کرنے کا ذریعہ. جی ٹھیک، صحیح ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ زبردست بڑی پاورفل آیت ہے. ہمارا اندازہ کیسا ہوتا ہے؟ اندازہ، ہمارا اندازہ ایک مخلوق کا اندازہ کیسا ہوگا؟ ناقص ہوگا. ناقص.
کہ بھئی یہ میں اندازے سے آپ کو دے رہا ہوں، وہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ہمارا اندازہ مخلوق کا۔ اللہ کا جو اندازہ ہے کہ سورج اور چاند اور رات، مجھے یہ بتائیے اس کے اندر کوئی ایک سیکنڈ کا بھی یا سیکنڈ کے کوئی کروڑویں حصے کا بھی کبھی فرق پڑا ہے؟ نہیں پڑا۔ لہذا اس کو ویسے نہ پڑھیں، ذالک تقدیر، یہ ہے اندازہ، العزیز العلیم، انتہائی غالب اور بہت زیادہ علم رکھنے والے کا، انتہائی زبردست اور بہت اور خوب جاننے والے کا۔ اب جی کیسا اندازہ ہوا؟ اب اندازے کا تصور ہمارے پاس بدل گیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ جی مطلب ہے اس کا ترجمہ ہے اندازہ۔ بہت بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتا ہے، وہ صحیح سے کیوں نہیں کرتا؟ وہ اللہ کا اندازہ صحیح سے بھی زیادہ ہے ہماری ذہن کے مطلب جو صحیح ہے۔ تو ذالک تقدیر العزیز العلیم کا ترجمہ کریں جی۔ اور یہ اندازہ ہے یہ انتہائی زبردست والے اور کا خوب اندازہ ہے۔ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ جی جی آگے جی اس کو کیسر بھائی ذرا جلدی کریں گے 96 کو بھی۔ فالق الاصباح، وہ اندھیرے کو پھاڑ کر صبح لانے والا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب لگانے کا ذریعہ بنایا، ذالک تقدیر بنانے العزیز، والا ہے جی، بنایا، ٹھیک ہے۔ بنایا، ذالک بنایا۔ تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت زبردست اور انتہائی علم والے کا۔ والے کا۔ اچھا جی آگے۔ عثمان صاحب، آپ نمبروں کے حساب سے ایک نمبر پیچھے غالباً چل رہے ہیں، آیات ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن نمبر ٹھیک نہیں آ رہے۔ یہ 97 ہے 90 جی نو وہ نہیں 96 ہے نا، ابھی ہم نے ختم کی 96 ہم نے 96 پروفیسر صاحب کی ہے، اس میں ذرا دیکھیے گا، اور یہ غلطی ہوتی ہے تو ہمارے پاس 96 ہے جی۔ فالق الاصباح میرے پاس جو ہے یہ آیت نمبر 97 شروع ہو رہی ہے۔ نہیں اس کو ٹھیک کر لے پھر، 96 ہی ہے 96 ہے فالق الاصباح۔ ہاں جی۔ ایک سیکنڈ جی، میں ابھی چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں جی، میرے پاس ہاں ایک یہ اور ذرا کاپی دیکھ ہے۔ لیجیے گا کیونکہ یہ آیات کا معاملہ ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ 96 ہے جی، ہاں جی یہ ہاں جی 96 ہے 96 جی چلیں جی آگے۔ جی جی جی۔ جی اچھا جی آگے دنیا کو دیکھو، دنیا میں ہم اب جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ نے بھی اور آپ کی بھی، ہر روز ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہر روز، لیکن ہم اس پر غور و فکر تدبر نہیں کرتے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہمیں آ گیا ہے، اس کے پیچھے ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے سمجھنا، فکر و تدبر کرنا۔ ہم فکر و تدبر کریں اور اس کو سمجھیں۔ لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ کے اندر، لرننگ ود انڈرسٹینڈنگ، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جو اصل تعلیم ہے، ایجوکیشن، وہ یہ ہے کہ لرننگ ود انڈرسٹینڈنگ، کہ جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ سمجھ میں بھی آئے، اور اگر عمل میں بھی آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی اللہ تعالیٰ دے اگر کلاس ہوتی تو میں تو بچوں کو باقاعدہ لے کے گیا ہوں، باقاعدہ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو پھول، یہ پہلے نہیں تھا آج یہ نکل آیا ہے، اس کے اوپر دیکھو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، کل نہیں تھی، کل آئیں گے پھر دیکھیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ آگے جی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، یہ جی آگے لیل، شمس، قمر اور اس کے بعد نجوم آ گیا۔ نجوم کس کو کہتے ہیں جی؟ ستارے، سارے سر ستاروں کو، نجومی نہ بنا دیجیے گا۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی یہی ذات ہے ہے، جس نے تمہارے لیے یہ جو لفظ ہے نا عربی لحاظ سے، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ الذی بھی کہہ سکتا تھا، جو جی جس نے، اچھا وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جعل،
جس جس نے نے بنایا بنایا جس نے بنایا لکم النجوم تمہارے لیے تمہارے ستارے کے لیے ستارے تمہارے لیے ستاروں کو کیوں بنایا لتہتدوا نجوم چونکہ نجم کی جمع ہے مقصر ہے لتہتدوا بہا جی تاکہ تم راہ پاؤ اس کے ذریعے کر سکو تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے ہدایت پاؤ ایک راستہ تلاش کرو دو تو راستہ تلاش کرو فی ظلمات البر والبحر تو یہ بھی آتا ہے آپ کو خشکی اور پانیوں کی تاریکیوں میں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں اندھیروں میں اب پرانے وقتوں کے اندر کوئی گھڑی نہیں ہوتی تھی گھڑی تو بنی اب مسلمانوں نے مطلب بنائی الحمدللہ اور کریڈٹ لے گئے دوسرے اس سے پہلے اللہ کی گھڑی وہ جو نجوم والی ہے وہی چلتی تھی ہمیں پتا ہے کہ ہم گاؤں کے اندر جب اپنا والدہ اٹھتی تھی نا تو وہ کہتے ہیں جی ترنگڑ اور کھتیاں یہ لفظ ممکن ہے ساتھیوں کے لیے کوئی یاد کوئی آ جائے وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں جگہ پہ آ گئے ہیں اور اب اتنا وقت رہ گیا ہے یہ میں نے خود اپنی والدہ اور اپنے والد سے لفظ سنے ہوئے ہیں تو وہ ترنگڑ اور کھتیاں کیا ہوتے تھے وہ ستاروں کے جھرمٹ ہوتے تھے ستاروں کی لائنیں جی ستاروں کی لائنیں تو انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے تھے یہ جی ترنگڑ ہیں اور نیچے جو ہے وہ کھتیاں ہیں وہ اپنے چل کے فلاں جگہ پہ آ گئی ہیں اور اب سورج طلوع ہونے کے اندر اتنا وقت رہ گیا ہے تو اب ہاں جی آگے وَهُوَ میں ترجمہ کرتا ہوں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تاکہ تم خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں راستہ تلاش کر سکتے ہو بہا بھی ہے اس کے ذریعے ان ستاروں کے ذریعے آگے جی قد فصلنا الآیات آئے گا آگے بھی فصلنا تفصیل سے بیان کی قد فصلنا الآیات بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہاں آپ اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تفصیل سے آیتیں آپ بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ علم رکھنے والی قوم کے لیے یہ جاہل قوم کے لیے نہیں ہے جاہل جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں ابھی ستارے دیکھیں گے کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے ٹھیک وہ اتنا بھی کہہ دیں دیکھیں تو صحیح لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی دور ستارے بنائے کس نے وہ یہ نہیں ہم کرتے جی ڈاکٹر صاحب وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں ان کے ذریعے بہا ان کے ذریعے راستہ تلاش کرو جی راستہ تلاش کرو یا ہدایت پاؤ دونوں ایکسپٹ کر لیں گے جی قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون ہم نے آیات کو تفصیلاً بیان کر دیا اور یہ جاننے والی لقوم یعلمون اور اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں آج یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ بے شک ہم نے آیات کو بیان کر دیا جاننے والی قوم کے لیے ٹھیک ہے جی جاننے والی قوم ٹھیک ہے سر جاننے والی تفصیل سے بیان کر دیا جی اب آ گئی ہماری اپنی پیدائش سب کچھ دیکھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لفظ آ رہا ہے انشاء اب خالقہ بھی ہوتا ہے پیدا کرنا فطرہ بھی پیدا کرنا ہوتا ہے انشاء کا مطلب بھی ہوتا ہے پیدا کر کے اٹھا کے کھڑا کر دینا جیسے اللہ تعالیٰ نے 2 فٹ کا 4 فٹ کا 6 فٹ کا انسان بنا دیا
کیوں جی؟ جی وہ انشا آ جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي ہمارے لیے ہوگا پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي ترجمہ کریں. اور وہی ذات ہے وہی ذات ہے. انشاءکم جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے تمہیں پیدا کیا. ماشاءاللہ بڑا اچھی پروگرس ہے، ساتھ ساتھی کر رہے ہیں. من نفس واحدہ من نفس ایک ایک ہی جان سے. ایک نفس سے، ایک جان سے. وہ کون سی جان ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. تو ترجمہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ پورا سفر جو انسان کا ہے نا وہ یوں ایک جملے کے اندر پڑھ رہا ہے. فمستقر، ترجمہ پڑھ چکے ہیں. مستقر و متاع الی حین. مستقر کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ عارضی عارضی ٹھکانہ. عارضی ٹھکانہ. مستقر عارضی ٹھکانہ. ہاں، تو تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے. ومستودع. اور اب اس کا بڑے غور سے سنیے گا. مستودع ودا سے نکلا ہے. ودا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی چلا جاتا ہے. مستودع ظرف مکان ہے. یہ ہے سپرد ہونے کی جگہ یا سپرد کرنے کی جگہ. وہ قبر ہے جی. مستودع واپس لوٹنے کی جگہ، سپرد ہونے کی جگہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سپرد ہونے کی جگہ کرنا ہے یا اپنا اس کے معنی تو ویسے سپرد ہونے کی جگہ ہے. یہ سپرد ہونے کی جگہ ہی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. مانا وہی ہے. تو ایک تو تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ اور سپرد ہونے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی فصلنا کہہ رہا ہے. قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے آیات کو واضح تفصیل سے بیان کر دیا. تفصیلاً بیان کر بے دیا. شک ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا. اوپر تھا لقوم یعلمون، اب ہے لقوم یفقہون. جی یفقہون سمجھ رکھنے والی قوم. سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے. جی وہ اللہ تعالیٰ کہتا اللہم فقہ فی دینی. اے اللہ، یہ دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دین کے اندر سمجھ دے دے. فقہ کے لوگ فقی وہ جو ہے اس سے یفقہون بنا ہے اگر پہلی دفعہ آ رہا ہے. جی پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا اگر وہ انگلی سے کر سکتے ہیں تو، اس لیے کہ اگلا جو ہے وہ مشکل ہے تو جلدی کرنا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے. وَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستودع. جی عارضی تو تھوڑی ٹھہرنے، دیر کے لیے ٹھہرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے اور سپرد کرنا ہے. اور سپرد کرنے والی جگہ پر بریکٹ میں کرنے چلے جانا ہے. اچھا، سپرد کرنے والی جگہ چلے جانا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے آیات کو کھول کر واضح کر دیا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے. جی ویسے میں مستودع کا ترجمہ ذرا کر دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ٹھکانہ ہے اور سپرد ہونے کی جگہ ہے. یہ اس کا اتنا ہی ترجمہ ہے ومستودع. جی سر ایک اور چھوٹی سی پروفیسر صاحب، یہ لقوم یفقہون کا ترجمہ ذرا دیکھ لیجیے گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو غلط ہو گیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک ہم نے اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے سمجھنے والی قوم کے لیے. جی تو پروفیسر صاحب نے یا کہا تھا تفکرون بھی ہے غور و فکر کرنے والی، یا تدبرون بھی ہے غور و تدبر کرنے والی، یفقہون فقہ سمجھنے والی. جی ٹھیک ہے جی. جی بالکل ٹھیک. اب جی آ رہی ہے آیت اور اس کو غور سے سننا ہے. سر یہ جو ہم تفصیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی کا ترجمہ کھول کر بیان کیا کرتے ہیں.
یہ وہی جی وہی ہے چیز، بالکل وہی کھول کھول کر بیان کرنا تفصیل. ٹھیک ہے سر. اچھا جی، اب بڑے آرام سے سننا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہماری کھیتی باڑی کے اندر استعمال ہوتی ہے. جو لوگ ایگریکلچر والے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر روز تم کھیتی باڑی کرتے ہو، باغ لگاتے ہو، کھجوروں کے باغ لگاتے ہو، ان میں سے پھر ایک کومپل نکلتی ہے جس کو میں اپنے لفظوں میں طلعیہا کہوں گا جی، اور کنوان کہوں گا گچھے کو، دانیہ جھکے ہوئے، ادنا دنیا نیچے ہے، تو دانیہ کے الفاظ یہ تھوڑے مشکل ہیں جی. جی تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں جی. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہی ذات ذات ہے. ہے وہی ذات ہے. تیسری بار آ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے انزلہ جس نے جس نے نازل نازل کیا نازل کیا جس نے نازل کیا من السماء ماء، آسمان سے پانی. آسمان سے پانی. آسمان سے پانی. اب جناب پانی کا کمال، پانی کا کمال نہیں، اللہ کا کمال اس پانی کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا، اخرجنا اور تو ہم نے ہم نکالے ہم نے نکالے، نکالی، آگے دیکھیں گے، بہی اس پانی کے ذریعے اس پانی کے ذریعے، نباتا کل شیء، ہر ایک چیز کی نباتات، ہر ایک چیز کی نباتات. نباتات، کہیں باجرہ ہے، کہیں مکئی ہے، کہیں درخت ہیں، کہیں اور چیز ہے، یہ ساری کی ساری نباتات ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں. دوبارہ کریں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ جی اور ہم اور ترجمہ ہم نے جلدی. اس پانی کے ذریعے ہر طرح ہر کی ایک نباتات نباتات نکالی. اچھا جی، اب نبات میں سے کیا ہو گیا جی؟ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ جی، پھر ہم نے اس میں سے نکالا ہم نے اس میں سے نکالا. اب اس کا ترجمہ نبات بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ترجمہ پانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نکالا کیا؟ خَضِرًا. اب خاضرہ کا اصل ترجمہ یہ ہے، وہ جو بیج کے اندر سے پہلی کومپل نکلتی ہے نا، جس کو ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، یقین کریں اتنی خوشی ہوتی تھی نا، او بھئی میرا آم کی گٹی میں سے نا وہ کومپل نکل آئی ہے. کیوں جی؟ ٹھیک. جی صحیح صحیح. تو گئے پرانے وقت میں گئے، جی یاد آ گیا سر. یاد آ گیا ہے. لیکن ہم کریں گے خاضرا سبزہ، ہم کیا کریں گے؟ سبزہ. تو فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس نباتات سے سبزہ نکالا. جی جلدی کریں، وقت کم ہے. پھر ہم نے اس نباتات سے پھر ہم نے سبزہ نکالا. اس نباتات میں سے سبزہ نکالا. آگے جی کیا ہے؟ نخرج منہ حبا متراکبا. اب یہ لفظ نیا ہے، نخرجو کا مطلب ہے ہم نکالتے ہیں. منہ جی، منہ اس میں اس سے، اس کیا ہے؟ نباتات. اب نباتات بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہوگی. حبن جی، بڑے ہوئے دانے. اب لفظ متراکبہ کو دیکھیے گا، متراکبہ، راکب کہتے ہیں سوار ہونے والے کو، متراکبہ کا مطلب ہے سوار ہوئی چیز، جو کسی کے اوپر سوار ہو اس کو متراکب کہتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے تہ بر تہ. جیسے آپ اگر اپنے گاؤں کے ہیں الحمدللہ، اپنے مکئی کے دانے دیکھتے ہیں تو چھلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر جی نیچے سے لے کر اوپر دیکھیں، تہ بتہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل جی ایسے سر. انار کو کھولیں تو اس کے اندر تہ بتہ ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی. باجرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھ لیں، جوار، سب کے اندر تہ بر تہ. تو حبم من متراکبہ، ذرا جلدی کرنا ہے پلیز. اس میں سے ہم اس میں سے نکالتے ہم ہیں نے دانے، اور اس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ تہ بتہ. بتہ دانے نکال لے. میرے ساتھ کہیں، ہم اس نباتات میں سے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں.
ہم اس نباتات میں سے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ دانے نکالتے ہیں۔ ہاں اب آ گیا جی ومن النخل، یہ یہاں بھی کھجور ہے، میں نے کھجوریں بڑی کھائی ہوئی ہیں، دیکھی بھی ہوئی ہیں، پیوند بھی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ مل کے۔ ومن النخل، اور کھجور کے درخت سے، اور کھجور سے، کھجور کے درخت سے۔ اب کھجور کا درخت ہو گیا بڑا، اب وہ مذکر کا لے کے دانا مؤنث کے دانے کے اندر نکالتے ہیں۔ میں جتنی دیر باہر رہا ہوں 26 سال، مجھے مذکر مؤنث کا پتہ نہیں چلا، لیکن وہ عربی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ وہ مذکر کا دانہ نکال کے مؤنث کے ساتھ کر کے تو اوپر سے اس کو باندھ دیتے تھے، اور پھر اس میں سے کیا ہے، لفظ آ رہا ہے من طلعها۔ طلعها کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے شاخیں، یہ جو پھل والا ہے نا وہ اس میں سے الگ طلوع ہوتی ہے۔ مسعود صاحب کھجور کے درخت کے اوپر چڑھتے رہے ہیں جی۔ مسعود صاحب کو پتا ہوگا کہ کھجور کا درخت جس کے اوپر گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ٹہنی جو ہوتی ہے نا وہ طلعها، اس کے خوشوں میں سے، اور کھجور میں سے، اور اس کے خوشوں میں سے، خوشہ میں کہہ رہا ہوں، کنوانن گچھے، گچھا میں کہہ رہا ہوں کنوان، آپ کا کنو مجھے بھی لگتا ہے اس سے نکلا ہے، اس کی جمع ہے کنوان، گچھے، دانیہ جھکے ہوئے جی۔ تو کہا ہوگا اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشے میں سے جھکے ہوئے گچھے نکالے، گچھے نکالتا ہوں، نکالتے ہیں، جلدی کریں۔ اور کھجور میں سے اس کے خوشوں میں سے جھکے ہوئے گچھے نکالتے ہیں، گچھے نکال، نخرے جو ہم نکالتے ہیں۔ آگے وجنات، اور باغات، پہلا کس کے ہیں جی؟ من اعناب، عنب کہتے ہیں انگور کو، انگوروں کے زیتون، زیتون، والرمان، یہ میں جلدی کر رہا ہوں، 2 منٹ ہے، 1 منٹ ہے میرے پاس۔ والرمان انار کو کہتے ہیں، انار، اور کیا کہیں گے جی؟ انگوروں، زیتون اور انار کے باغات میں سے، متشابہن جو کہ ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہہ اور جدا جدا ہے، ہاں جی نہیں بھی ملتے۔ اب میں جلدی کرنے لگا ہوں، کل اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سارا کچھ، انظروا الی ثمرہ، اس کے پھلوں کی طرف غور سے دیکھو، انظروا دیکھو، اذا اثمرا، جب وہ پھل لاتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، ان فی ذالکم، بے شک تمہارے لیے اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اللہ وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی ہستی ہے جی۔ انظروا الی ثمرہ، اور آپ اور اس کے پھلوں کی طرف دیکھو، تم سب کو جی، انظروا جمع ہے، تم سب لوگ اس کے پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمرا، جب وہ پھل لاتا ہے، جب وہ پھل لاتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جی، دیکھو اور دیکھنا ہے آپ نے، ان فی ذالکم، بے شک اس میں تمہارے لیے، تمہارے لیے، بے شک اس میں تمہارے لیے، لآیات، ضرور نشانی ہے، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ ایمان ہے تو ایمان اس سے اور پکا ہوگا جی۔ اپنے کیسر بھائی، وَمِنَ النَّخْلِ، بس اگر کر سکیں جہاں تک پہنچتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ سے، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ